अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम मुदब्बर भाई। डॉक्टर साहब, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? इतनी सजी हुई मेज़, इतना खाना और पीने की चीज़ें। ये सब मैंने आपके लिए बनाया है। आज आप मेरे मेहमान हैं। ये सब मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले आप प्रोग्राम शुरू कर ले। जी जी बिल्कुल। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका मुदब्बर भाई और आज भी हमारे साथ होंगे हमारे और आपके डॉक्टर बबलू, क्योंकि ये प्रोग्राम है बच्चों की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम बचकान। जी तो डॉक्टर साहब, अब आप मुझे ये बताएं कि ये सब खाना पीना आपने मेरे लिए क्यों बनाया है? बस मेरा दिल किया कि मैं आपकी मेहमान नवाजी करूं। अच्छा, वाकई जज़ाकल्लाह। लेकिन ये अचानक आपको आज मेहमान नवाजी का ख्याल कैसे आ गया? ये आपको अभी पता चल जाएगा जब हम अपने पहले सवाल की तरफ चलेंगे। अच्छा, वाकई। तो फिर डॉक्टर साहब, मुझसे तो और इंतज़ार नहीं होगा। तो बच्चों, हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ और मैं कुछ खाने पीना शुरू करूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमीज। मेरा सवाल है, जब हमारे घर में मेहमान आए तो हमने क्या करना चाहिए? मुदब्बर भाई, अब बताएं हमें कि जब हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हमें उसका कैसे ख्याल रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपको तो पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये बताया है कि हमें मेहमानों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसकी बहुत तलकीन की है कि जो शख्स भी यौम आखिरत पर ईमान लाता है और अल्लाह ताला पर ईमान लाता है, उसे चाहिए कि वो मेहमान की तवाज़ो करे, यानी बहुत ख्याल रखे, जिस तरह आपने मिसाल के तौर पे अभी मेरा ख्याल रखा है। जी बिल्कुल मुदब्बर भाई, इस्लाम में मेहमान की खास अहमियत है। चलें बच्चों, हम अब एक वीडियो की तरफ चलते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इस्लाम में मेहमान का किस तरह ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम में मेहमान की एक ख़ास अहमियत है जो कि हमें कुरान और हदीस से मिलती है। मेहमान नवाजी के आदाब में से है कि जब कोई मेहमान आपके घर आए तो सबसे पहले उससे सलाम करना चाहिए। कुरान करीम में ये वाक़या कुछ इस तरह बयान हुआ है कि क्या तुझ तक इब्राहिम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर पहुंची है? जब वो उसके पास आए तो उन्होंने कहा सलाम, उसने भी कहा सलाम। वो जल्दी से अपने घर वालों की तरफ गया और एक मोटा ताज़ा बछड़ा ले आया। फिर उसे उनके सामने पेश किया और पूछा, क्या तुम खाओगे नहीं? तो प्यारे बच्चों, इस वाक़या से हमें यही पता चलता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ कुछ मेहमान आए तो सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे को सलाम किया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमानों के लिए ख़ास खाने का इंतज़ाम किया। मेहमानों की ख़ास खिदमत करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उनकी मेहमान नवाजी एक ऐसी आला शान रखती है, यानी इतनी अच्छी और ख़ास थी कि उन जैसी मेहमान नवाजी कोई भी नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई मेहमान आता तो आप सिर्फ उसके खाने पीने का ही नहीं बल्कि अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करते, बल्कि मेहमान के जज्बात का भी ख्याल रखते थे। मेहमान की छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते थे, उनके लिए ख़ास तौर पर अपने हाथ से खिदमत भी करते थे और अपने मानने वालों को भी ये समझाते थे कि मेहमानों की खिदमत अच्छी से अच्छी की जाए। एक हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी का एक वाक़या बयान हुआ है। वो ये है कि एक दफ़ा एक मुसाफिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर पैगाम भेजा कि मेहमान के लिए खाना भिजवाएं। जवाब आया कि पानी के सिवा घर में आज कुछ नहीं है।
اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس مہمان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، حضور میں انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ بیوی نے جواب دیا، آج گھر میں صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے۔ اس پر ان صحابی نے کہا، اچھا کھانا تیار کرو، پھر چراغ جلاؤ، اور جب بچوں کے کھانے کا وقت آئے تو ان کو کسی طرح سلا دینا۔ بچوں، پھر ان صحابی اور ان کی بیوی نے کھانا تیار کیا اور اپنے بچوں کو بھوکا ہی سلا دیا۔ پھر جب مہمان کھانے کے لیے آئے تو ان صحابی کی بیوی اٹھی اور جا کر چراغ بجھا دیا۔ پھر دونوں میاں بیوی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر بظاہر کھانے کی آوازیں نکالتے رہے، اور مہمان بھی یہ سمجھتا رہا کہ یہ میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس طرح مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہ خود بھوکے ہی سو گئے۔ ان صحابی اور ان کی بیوی کی اس مہمان نوازی پر نہ تو صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بلکہ خدا تعالیٰ بھی بہت خوش ہوا۔ ہم تو واپس بھی آ گئے، میں تو ابھی کھا ہی رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں، کتنے واقعات سنے ہیں ہم نے، آپ ذرا بتائیے بچوں کو۔ مدبر بھائی، آپ نے سنا ہے نا کہ اسلام میں مہمان کی کتنی خاص اہمیت ہے، اور ہمارے پیارے نبی اپنے مہمانوں کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ہمارے پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کا بہت خاص اہتمام کیا کرتے تھے، بہت خاص خیال رکھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مہمانوں کا بہت خاص خیال رکھا کریں، اور وہ جب گھر آئیں تو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مدبر بھائی دیکھیں، میں نے آپ سے آتے ہی سلام کیا، پھر آپ کو کھانا پیش کیا۔ میں بھی آپ کی اچھی مہمان نوازی کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنا اچھا اہتمام کیا ہے اور اتنا مزیدار کھانا بنایا ہے، جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور واقعتاً آپ نے بہت اچھی مہمان نوازی کی ہے۔ مدبر بھائی، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، آج آپ میرے خاص مہمان ہیں اور میں آپ کی خدمت اچھی طرح سے کروں گا۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، لیکن واقعی میں تو اس وقت اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت مزہ لے کے کھا رہا ہوں۔ جی تو آئیں بچوں، دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اور کون سا سوال بھیجا ہے۔ جی، اور اتنی دیر میں ہم یہاں پہ کچھ سمیٹ لیں اپنی جگہ۔ السلام علیکم، میرا نام فرحانہ ہے اور میں جرجی رہتی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے خلیفہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی تو بچوں، اب آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے جو اتنا اچھا اہتمام کیا تھا اور میز سجایا تھا، وہ اب واپس اٹھ گیا ہے۔ بہت مزیدار کھانا بنایا تھا، میرے لیے ناشتہ بنایا تھا ڈاکٹر صاحب نے، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ لیکن اب میں واپس اپنے جھولے پر آ گیا ہوں، اور ابھی آپ نے سوال پوچھا ہے اور دیکھا ہے، اور بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے خلیفہ یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ ہمیں اپنے تمام خلفاء کا علم ہونا چاہیے۔ مدبر بھائی، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دوست فاتح اور ذکی ہمیں اور بچوں کو حضرت مسیح موعود کے پہلے خلیفہ کے بارے میں کچھ سکھا سکتے ہیں۔ جی بالکل، تو چلتے ہیں فاتح اور ذکی کی طرف۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ذکی، آج آپ نے اسکول میں کچھ نیا سیکھا ہے؟ جی بھائی، میں نے جیوگرافک میں بہت سی نئی چیز سیکھی۔
بھائی کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا ملک شاید کینیڈا؟ نہیں بھائی، دنیا کا سب سے بڑا ملک رشیا ہے۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ لوگ کس ملک میں رہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں؟ نہیں بھائی، دنیا کے سب سے زیادہ لوگ چائنا میں رہتے ہیں۔ اچھا ذکی، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ نے آج اتنا کچھ سیکھا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، گھر جا کے ہم ایک ڈاکیومنٹری دیکھیں گے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے پہلے خلیفہ کے بارے میں۔ جی ٹھیک ہے بھائی، چلو اور چلتے ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی۔ بھائی آپ ڈاکیومنٹری لگانا شروع کریں، میں اپنے لیے ایک ڈائری بھی لگایا ہوں۔ اچھا ذکی، تو بہت ہی اچھی بات ہے، چلو میں ڈاکیومنٹری لگاتا ہوں۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ سن 1841 کے قریب بحیرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد صاحب کا نام حضرت حافظ غلام رسول صاحب اور والدہ صاحبہ کا نام نور بخت صاحبہ تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی ایک بار نماز باجماعت رہ جانے کا دلچسپ واقعہ کچھ ایسا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے کہ ایک دن کسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو ظہر کی نماز باجماعت نہ مل سکی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس بات سے بہت دکھ پہنچا اور آپ نے سوچا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ خوف کے مارے آپ رضی اللہ عنہ کا رنگ زرد پڑ گیا، مسجد کے اندر داخل ہونے سے بھی ڈر لگنے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے کے باہر پہنچے تو دروازے پر ایک آیت لکھی دیکھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اے خدا کے بندو، اگر تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، وہ بہت ہی بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر آپ کو کچھ تسلی ہوئی، پھر بھی آپ ڈرتے اور گھبراتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھنی شروع کی۔ نماز میں آپ رضی اللہ عنہ نے گڑ گڑا کر یعنی رو رو کر یہ دعا مانگی، یا الہی میرا یہ قصور معاف فرما دے۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں یہ درخواست کر رکھی تھی کہ آپ علیہ السلام جب بھی بیعت لیں تو سب سے پہلی بیعت میری ہو۔ جب حضور علیہ السلام کو خدا کی طرف سے بیعت کا حکم ملا تو 23 مارچ 1889 کو حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کرنے کی برکت حاصل کی۔ جی تو ذکی، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ بھائی اس ویڈیو میں یہ تو نہیں بتایا کہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب خلیفہ بنے اور وفات کب پائے۔ ذکی تم ساروں کو پتہ ہونا چاہیے۔ چلو کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، حضرت خلیفۃ المسیح الاول 27 مئی 1908 کو خلیفہ بنے اور آپ کی وفات 13 مارچ 1914 کو ہوئی۔ جی بھائی جزاک اللہ، اب تو مجھے جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل گیا ہے۔ چلو شکر ہے ذکی، چلو آج ہم اب اس ڈاکیومنٹری کو آگے دیکھتے ہیں۔ بچوں دیکھا آپ نے، فاتح اور ذکی نے کتنا اچھا طریقہ سوچا ہے علم حاصل کرنے کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہ خلفاء کی زندگی کے بارے میں سیکھنے کے لیے ڈاکیومنٹری دیکھی ہے۔ اور بچوں آپ نے بھی یہ ڈاکیومنٹری غور سے دیکھی اور سنی ہے نا، اور وہ جو باجماعت نماز والا واقعہ تھا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہے؟ مدبر بھائی ایسا کریں، آپ اس واقعہ کو ایک دفعہ آسان لفظوں میں دہرا دیں تاکہ بچوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس واقعے کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ تو بچوں واقعہ کچھ ایسے ہے کہ عید کے دن حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظہر کی نماز باجماعت
ادا نہیں ہو سکی، یعنی آپ مسجد میں نماز باجماعت کے لیے ظہر کے وقت نہیں پہنچ سکے۔ تو اس بات پر حضور کو بہت تکلیف ہوئی، حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ یہ نماز چھوٹ گئی، باجماعت ادا نہیں کر پائے، اور آپ کو ایسا لگا کہ جیسے آپ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ کو اس بات کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت ڈر بھی لگا، لیکن حضور نے یہ سوچا کہ اب مسجد کی طرف جائیں۔ تو جب حضور یعنی حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا کے بندو، اگر تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، وہ بہت ہی بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں انسانوں کو، ہم سب کو یہ بتایا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان کبھی کبھی کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا، اور وہ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے رونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخشنے والا ہے۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی قرآن کریم کی جو دروازے پر لکھی ہوئی تھی تو حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تسلی ہوئی، لیکن بہرحال بہت افسوس بھی تھا اور بہت زیادہ تکلیف بھی تھی۔ تو جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی نماز میں اور بہت روئے اور بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی نمازوں کی کتنی فکر کرنی چاہیے اور نمازیں ہمیشہ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ خلیفہ اول ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے اور اس بات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جی بالکل، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی نمازیں ہمیشہ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ چلیں مدبر بھائی، اگلے سوال کی طرف چلیں۔ مجھے تو بچوں کے سوال اتنے دلچسپ لگتے ہیں کہ مجھ سے اگلے سوال کا انتظار ہی نہیں کیا جاتا۔ جی بالکل، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا اگلا سوال کیا ہے اور وہ سوال کس نے بھیجا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرتا ہے تو انسان پر تکلیفیں کیوں آتی ہے؟ دیکھا آپ نے مدبر بھائی، ہمارے بچے کتنے ذہین ہیں، کتنی بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں۔ جی واقعی یہ تو بہت ہی گہرا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو انسان کو تکلیفیں کیوں پہنچتی ہیں؟ تو یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، بہت مشکل سوال ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس سوال کے لیے چلتے ہیں عیشا کی طرف۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرتا ہے تو انسانوں پر تکلیفیں کیوں پڑتی ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں ہمارے پیارے حضور نے ایک کلاس میں دیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور نے کیا جواب دیا۔ حضور میرا ایک سوال ہے، فرماؤ۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان کی جانوں پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے اور انسان بیمار پڑ جاتا ہے، یا بعض دفعہ اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ساری زندگی ہر انسان ہمیشہ رہے گا اور کبھی فوت نہیں ہوگا؟ کہیں کہا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کئیوں کو میں بچپن میں فوت کر کے لے جاتا ہوں اپنے پاس، کچھ کو جوانی میں، کچھ کو بڑی عمر دیتا ہوں، اور کچھ ایسی عمر تک پہنچ جاتے ہیں بالکل بوڑھے ہو کے پھر ان کی بچوں والی حالت ہو جاتی ہے۔
हैं, जी अल्जाइमर के मरीज़ बन जाते हैं और ये इस तरह के हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो पहले ही सारा कुछ बता दिया है। हाँ, बोझ अल्लाह ताला नहीं डालता, लेकिन जो हाँ सर ने फरमाया कि जो बीमारियां हैं इस दुनिया में होती हैं वो इंसान के जो गलतियां हैं, गुनाह हैं, उनको कम करने और झड़ने का बायस बन जाती हैं। वो सज़ा जो अगले जहान में मिलनी है, जो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, वो थोड़ी बहुत यहाँ मिल जाती है। ठीक है, ठीक है। बाकी जो बोझ नहीं अल्लाह ताला डालता, इसका एक मतलब ये भी है कि दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने ये दुआ की है, सिखाई है हमें कि ये दुआ करो कि मेरी ताकत से बढ़ के मुझे बोझ ना पड़े, और अगर बोझ पड़ना है तो ताकत उतनी अल्लाह ताला बढ़ा दे। ठीक, इसका मतलब है अपनी ताकत के बढ़ाने की दुआ करो, ठीक, सही है, ताकि उस बोझ को बर्दाश्त कर सको। ठीक है जी। तो बच्चों, आपने प्यारे हजूर की बातें गौर से सुनी हैं। ऐसा करते हैं कि अब वापस मुद्दबर भाई और डॉक्टर बबलू की तरफ चलते हैं और उनसे कहते हैं कि प्यारे हजूर के जवाब को दोहरा दें। जज़ाकल्लाह ईशा, आपने फिर हुजूर का जवाब हम तक पहुंचाया और कितना अच्छा और दिलचस्प सवाल था। तो डॉक्टर बबलू, आपको अब ये बात समझ आई कि जब अल्लाह ताला इंसान से प्यार करता है तो इंसान को तकलीफ़ें क्यों पहुंचती हैं, और हुजूर ने इसका क्या जवाब दिया है? मुदब्बर भाई, सबसे पहले तो हजूर ने ये बात वाज़े की कि अल्लाह ताला इंसान से बहुत प्यार करता है, और जब इंसान तकलीफ में होता है तब भी अल्लाह उससे प्यार का सलूक ही करता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। और फिर हुजूर ने इस बात को मज़ीद वाज़े किया और फिर हुजूर ने बताया कि जब इंसान पर कोई तकलीफ़ आती है तो अल्लाह ताला असल में इस तरह इंसान का इम्तिहान लेता है, और अपने प्यारे बंदों को भी अल्लाह ताला आज़माता है, उन्हें भी इम्तिहान में डालता है। जैसे अल्लाह ताला के सबसे प्यारे बंदे हम सबके, हमारे प्यारे नबी, हमारे सबके आका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके कि अल्लाह ताला के सबसे प्यारे बंदे थे, आप पर भी तकलीफ़ें आती थीं, आप भी बीमार पड़ते थे, आप पे दुश्मनों ने बहुत जुल्म किया है, आपको पत्थर तक मारे हैं, इस तरह के आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची उससे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या करते थे? आप सब्र किया करते थे। दूसरी बात यह है कि जब इंसान पर अल्लाह ताला कोई तकलीफ़ पहुंचाता है तो उससे एक मकसद ये भी होता है कि ये भी एक प्यार का तरीका है खुदा ताला का। वो यूं कि इंसान से जो गलतियां हुई होती हैं इस ज़िंदगी में, उसकी सज़ा उसको इसी ज़िंदगी में मिल जाती है जब उसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है, और इस तरह वो दोज़ख की आग से बच जाता है। और दोज़ख की आग तो बहुत ख़तरनाक है और ऐसी है जो किसी के बर्दाश्त के काबिल नहीं है, कोई भी उसके बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो इस तरह अल्लाह ताला प्यार करने का अपना इजहार करता है कि किसी को कम तकलीफ़ पहुंचा के उसे बहुत बड़ी सज़ा से भी बचा लेता है। मुदब्बर भाई, अल्लाह ताला तो इतना प्यार करने वाला है, वो इंसान को बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से बचाना चाहता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। बच्चों, अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा।